اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ Call on your Lord humbly and privately۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے والی شان ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ، عاجزی سے مانگ اور رو کر مانگ، گڑ گڑا کر آہستہ آہستہ میرے بندے میری بارگاہ میں دعا کر، التجا کر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعا قضاء حاجت کی چابی ہے، دعا مجبوروں کے لیے جائے پناہ ہے اور حاجت مندوں کے لیے آرام کا سبب ہے۔ سامعین کرام، جو لوگ اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، those who do not pray to Allah subhanahu wa ta'ala, they do not ask Allah subhanahu wa ta'ala for their needs، جو اس بارگاہ سے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، رب پھر ان کی مذمت فرماتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی مٹھی بند رکھو اور وہ ہماری طرف دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ یعنی رب فرماتا ہے کہ جو بندے اپنے ہاتھ میری بارگاہ میں نہیں پھیلاتے، میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر مجھ سے مانگتے نہیں، رب پھر ان سے ناراض ہو جاتا ہے، ان کی مذمت فرماتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی does not like the one who does not ask him for his needs۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا اور پھر رب فرماتا ہے ناجونی، مجھ سے باتیں کر۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو رب فرماتا ہے فَانظُرْ إِلَيَّ، میری طرف دیکھ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا، سامعین کرام، رب فرماتا ہے فَاسْمَعُوا مِنِّي، تم مجھ سے سنو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو رب فرماتا ہے فَكُونُوا بِبَابِي، تو میرے دروازے پر آ کر بیٹھ جا، اپنی حاجت میرے دروازے پر آ کر مجھ سے طلب کر، التجا کر۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، رب فرماتا ہے اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا فَأَنزِلُوا حَاجَاتِكُمْ بِي، تو میری طرف اپنی ضرورتیں لاؤ۔ رب فرماتا ہے میرے سے مانگو، مجھ ہی سے مانگو۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبولیت کے زیادہ قریب وہ دعا ہوتی ہے جو حال پہ مبنی ہوتی ہے۔ یہ حال کی جو دعا ہے سامعین کرام، یہ اس وقت ہے کہ جب بندہ اس قدر مجبور ہو جائے، اس قدر لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، اس کا کوئی اور سہارا نہ رہے، کوئی آسرا نہ رہے، اس وقت the prayer of the drowning man، ڈوبتے ہوئے بندے والی دعا جس کا کوئی سہارا نہیں رہا، جب وہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو رب یقیناً اس کو اسی وقت قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ مقانسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو ایک مائی آ گئی، روتی ہوئی آئی اور اس نے آ کر حضرت جنید البغدادی سے درخواست کی کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا گما ہوا بچہ واپس دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ مائی صبر کر اور گھر چلی جا، اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ سامعین کرام، وہ گھر چلی گئی، تھوڑی دیر بعد پھر آ گئی، پھر اس نے عرض کی کہ حضور میرا بچہ گم گیا، اللہ سے دعا کریں کہ وہ مل جائے، وہ واپس گھر لوٹ آئے۔ حضرت جنید البغدادی نے پھر فرمایا مائی صبر کر، اللہ کرم فرمائے گا، تو گھر جا۔ وہ پھر گھر چلی گئی، تھوڑی اور دیر گزری، وہ مائی واپس لوٹ آئی، مگر اس دفعہ وہ روتی ہوئی جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس نے کہا کہ حضور اب میرے سے صبر نہیں ہوتا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں
کہ وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میرا جو بچہ گم گیا ہے وہ گھر واپس آ جائے۔ حضرت جنید البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر کر مائی کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ مائی تو گھر جا، اللہ نے تیری اور میری دعا سن لی ہے، تیرا بچہ گھر آ گیا۔ وہ مائی جب گھر پہنچی تو اس نے جا کے دیکھا واقعی اس کا بچہ آ گیا تھا۔ جب یہ خوشخبری وہ لے کر شکریہ کی نیت کے ساتھ دوبارہ حضرت جنید البغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس نے ایک سوال پوچھا۔ اس نے کہا حضور آپ کو کیسے معلوم کہ میرا بچہ گھر آ گیا، کہ میرا بیٹا واپس آ چکا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت جنید البغدادی نے کہ ارشاد خدا بندی ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور وہ کر دیتا ہے اس سے دور برائی کو، یعنی جب کوئی آسرا نہ رہے، صبر کی حد ختم ہو جائے تو رب اسی وقت اپنے بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا اپنے رب سے مانگیے، اپنے رب سے مانگتے رہیے، گر گڑا کے مانگیے، رو کے مانگیے، ہاتھ پھیلا کے خالی جھولیاں پھیلا کر مانگیے، اس ذات سے نا امید نہ ہوئیے۔ جب کوئی چارہ نہ رہے گا یاد رکھیں اللہ کے کرم کی بارش ہو جائے گی۔ جب انسان کا ایمان اور یقین پختہ ہو اللہ میں، اس کے کلام میں، اس کے قرآن میں، تو یاد رکھیں رب خود فرماتا ہے کہ اے بندے جب کوئی راستہ نہیں رہے گا، تیرا کوئی سہارا نہیں رہے گا، کوئی آسرا نہیں رہے گا، تو لاچار بیچارہ بے بس ہو جائے گا، تو یاد رکھ اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو ہر وقت سامعین کرام اپنی رحمت کے دروازے کھلے بیٹھا ہے۔ اللہ سے مانگیے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ دے دے، مانگنے کا طریقہ یہ توفیق عطا فرما دے۔ افطاری کا وقت قریب ہے، رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان تمام کاوشوں کو، ہماری عبادات، ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی دے اور ہم پر اپنے کرم کی بارش رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔